وہ کون لوگ تھے جن سے میں بھی تعلق رکھتا ہوں ایک سیاستکار کی حیثیت سے؟ وہ کون لوگ تھے جو آج تک ملک کے حکمران رہے؟ ان کی ذہنیت کی تشخیص کرنی چاہیے۔ ملک معراج خالد پاکستان کے ایسے وزیر اعظم گزرے ہیں جو سادگی میں کوئی ثانی نہیں رکھتے تھے۔ وزیر اعظم ہونے کے باوجود لکشمی مینشن میں کرائے کے گھر میں زندگی گزارنے والے ملک معراج نے کبھی پروٹوکول کی ہزیمت نہیں اٹھائی اور نہ ہی شاہانہ طرز زندگی اختیار کیا۔ وہ اور ان کی اہلیہ ویگنوں اور رکشوں میں ساری عمر دھکے کھاتے رہے۔ پاکستان کی سیاست کا انتہائی اہم نام اور شاندار کردار کا مالک ملک معراج خالد کے حالات زندگی کے بارے میں ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ قانون کے تحت شواہد کی بنا پر اگر کوئی اس ڈسکوالیفیکیشن جو کہ تجویز کی جائے گی اس میں آتا ہے تو لازمی طور پر بے نظیر صاحبہ ہوں یا میاں نواز شریف ہوں، تو جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ کسی کا کوئی رول روایت نہیں برتی جائے گی۔ ملک معراج خالد 1 فروری 1916 کو لاہور کے علاقے برکی کے نواحی گاؤں اتو کی اوان میں پیدا ہوئے۔ آپ کا تعلق انتہائی غریب گھرانے سے تھا جو اپنا گزارا کھیتی باڑی سے کرتا تھا۔ برطانوی دور حکومت میں جاگیردارانہ نظام ہونے کی وجہ سے زمیندار اپنی زمینوں پر کام کرنے کے لیے مزاروں کو بھاری مشقت کے عوض انتہائی معمولی اجرت دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کی مالی مشکلات میں ہمیشہ اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ یہ علاقہ حکومت وقت کی نظروں سے اوجھل ہونے کی وجہ سے انتہائی پسماندہ تھا، جہاں پر صحت اور تعلیم جیسی بنیادی سہولیات بھی میسر نہیں تھیں۔ معراج خالد کو پڑھنے کا شوق تھا، مگر اپنے گاؤں میں اسکول نہ ہونے کی وجہ سے انہیں دوسرے گاؤں میں موجود اسکول جانا پڑتا جو 1.5 میل کے فاصلے پر تھا، جس کے راستے میں برساتی نالا بھی آتا تھا۔ مگر معراج خالد نے ان تمام مشکلات کو تعلیمی سفر میں آڑے آنے نہیں دیا اور یہاں سے 6 جماعتیں پاس کر لیں اور مڈل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے دوسرے اسکول کا رخ کیا جو 8 میل دور تھا۔ بچوں کو راستے پر لانا ہے، وہ تیار ہو جائیں، ہمارے اس پروگرام کی کامیابی کے لیے سامنے آئیں گے اور ہم اس کام کو آہستہ آہستہ جس طرح کہ ہمارا ارادہ پایا تکمیل تک پہنچانے میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے۔ معراج خالد چونکہ انتہائی ذہین تھے، لہٰذا انہوں نے مڈل کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کر کے وظیفہ حاصل کر لیا اور مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور کی معروف درسگاہ سینٹرل ماڈل اسکول میں داخلہ لے لیا۔ ان کا گاؤں اسکول سے 13 کلومیٹر دور تھا اور ان کے پاس سواری کے لیے اتنے ذرائع نہیں تھے کہ وہ روزانہ کی بنیاد پر اسکول آ جا سکیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنی مشکل کا حل کچھ یوں نکالا کہ انہوں نے اپنے گاؤں سے دودھ اکٹھا کرنا شروع کیا اور ریڑے پر ڈرم لاد کر شہر میں نواب مظفر قزلباش کی حویلی اور کئی دکانداروں کو دودھ پہنچاتے اور پھر مسجد میں جا کر کپڑے تبدیل کر کے اسکول پہنچ جاتے۔ کالج تک انہوں نے دودھ بیچ کر اپنے تعلیمی اخراجات خود پورے کیے۔ اور وہی اس کام کو سر انجام دے سکتے ہیں، انہیں گالی بنا کر رکھا گیا۔ اسی طرح جس طرح کے دیہات میں جاگیردار پیشہ ور کو کمین کہتے ہیں۔ غریب ہونے کی وجہ سے ان کا ایمان اس قدر مصمم تھا کہ انہوں نے کبھی بھی لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر دودھ میں پانی ملانے جیسا کبھی عمل نہیں کیا۔ جب وہ اسکول میں تھے تو ان کے پاس اسکول بوٹ نہیں تھے جو اسکول کی جانب سے پہننا لازمی تھا، چنانچہ انہوں نے بڑی مشکل سے ایک پائی جوڑ کر اپنے لیے بوٹ خریدے۔ مگر انہیں ایک مسئلہ لاحق ہوا کہ اگر وہ یہ بوٹ پہن کر گاؤں میں پھریں گے تو بوٹ فوراً گندے ہو جائیں گے، لہٰذا وہ گھر سے اپنے والد کی دیسی جوتی پہن کر نکلتے، ساری جگہ دودھ دیتے اور پھر اسکول کے لیے تیار ہو کر پہنچ جاتے۔ والد سارا دن جبکہ بیٹا ساری رات ننگے پاؤں پھرتا۔ 1935 میں معراج خالد نے میٹرک کے امتحان میں نمایاں پوزیشن حاصل کی، جس کے بعد انہوں نے اسلامیہ کالج میں داخلہ لے لیا۔ کالج کے اخراجات پورے کرنے کے لیے انہوں نے دودھ کی فروخت جاری رکھی اور اس کام میں بھی کسی قسم کی کوئی آر محسوس نہ کی۔ کالج یونیفارم میں کوٹ پہننا لازمی تھا، جس کے بغیر طلباء کو کلاس میں غیر حاضر قرار دیا جاتا۔ معراج خالد کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے، جس کی وجہ سے انہیں کلاس سے باہر کر دیا جاتا۔ معراج خالد ذہین ہونے کی وجہ سے تمام اساتذہ کے فیورٹ تھے، چنانچہ جب انہیں اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے معراج خالد کی پڑھائی کے سلسلے کو منقطع ہونے سے بچانے کے لیے اپنی جانب سے پیسے جمع کروا کر انہیں کوٹ دلوایا۔ 1939 میں معراج خالد نے BA آنرز کیا اور اپنے گاؤں کے پہلے گریجویٹ قرار پائے۔ اس دوران انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ دنیا میں کوئی بھی کام آسانی سے نہیں ہوتا، اس کے لیے محنت اور لگن درکار ہوتی ہے۔ BA کرنے کے بعد معاشی استحکام کے لیے انہوں نے باٹا پور میں کلرک کی نوکری اختیار کی۔ انہیں وکالت پڑھنے کا شوق تھا، لہٰذا انہوں نے کچھ سال کلرک کی نوکری کرنے کے بعد 1946 میں LLB کا امتحان پاس کیا اور 1995
سے باقاعدہ پریکٹس شروع کر دی۔ متوسط طبقے سے تعلق ہونے کی وجہ سے معراج خالد کو بخوبی اندازہ تھا کہ غریب بچوں کو تعلیم حاصل کرنے میں کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہٰذا انہوں نے اپنے دوستوں کے ہمراہ خدمت خلق کے جذبے سے سرشار ہو کر تعلیمی ادارے بنائے اور اہل علاقہ کو تعلیم کی روشنی سے منور کیا۔ ان کی سماجی خدمات نے انہیں آس پاس کے علاقے میں مقبول کر دیا۔ بستیوں کے بچوں اور بچیوں کو تعلیمی سہولتیں وہاں پہنچائی جائیں۔ چنانچہ ہم نے اپنی مذہب کے تحت تمام معاشرہ کو اس میں شامل کر کے ایک تاریخ کی بنیاد رکھی، جس کے تحت دیہات میں اسکول قائم ہونے شروع ہو گئے۔ انہوں نے عوام کی خدمت کرنے کی غرض سے 1965 میں مشرقی پاکستان سے الیکشن لڑا اور کامیاب رہے۔ اس دوران انہوں نے کئی سیاسی جماعتوں میں شمولیت اختیار کی، تاہم جب ذوالفقار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تو معراج خالد بھٹو کے ساتھ کھڑے ہو گئے اور بھٹو کے ہمراہ پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈالی۔ 1970 میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن لڑا اور نواب مظفر قزلباش، جن کے گھر معراج خالد دودھ دینے جایا کرتے تھے، ان کے بھائی کو الیکشن میں شکست سے دوچار کیا۔ 1971 میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے کابینہ تشکیل دی تو ان کے حصے میں وزارت برائے خوراک اور پسماندہ علاقہ جات آئی، جسے انہوں نے انتہائی ایمانداری اور جانفشانی سے نبھایا۔ 1972 میں معراج خالد کو صوبہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ منتخب کیا گیا۔ معراج خالد پاکستان کی تاریخ کے پہلے وزیر اعلیٰ تھے جن کے پاس سواری کے لیے ذاتی گاڑی موجود نہیں تھی۔ وہ اپنی اہلیہ کے ہمراہ رکشے میں سفر کرتے دکھائی دیتے۔ انتہائی قابل اور فرض شناس وزیر اعلیٰ کو حاسدین کی نظر کھا گئی۔ اس وقت کے گورنر غلام مصطفیٰ کھر کے ساتھ ان کے معاملات بگڑ گئے، جس پر انہوں نے سیٹ کے ساتھ جڑے رہنے کی بجائے استعفیٰ دے کر مثال قائم کر ڈالی۔ 1973 میں ملک معراج خالد کو اپنی صلاحیتوں کی بنا پر اقوام متحدہ جانے والے وفد کی قیادت کا موقع ملا، جسے انہوں نے بخوبی نبھایا۔ اسی سال انہیں وفاقی وزیر برائے قانون کا قلمدان سونپا گیا، جس میں انہوں نے قانون سے متعلق کئی ابہام اور پیچیدگیوں کو خاطر خواہ طریقے سے دور کیا۔ معراج خالد کو ممبر اسمبلی منتخب ہونے کے ساتھ ساتھ بطور اسپیکر اسمبلی چلانے کا موقع بھی ملا۔ 90 کی دہائی میں جب حکومتی نظام درہم برہم ہوا تو انہیں قائم مقام وزیر اعظم مقرر کیا گیا اور اس طرح دودھ بیچ کر پڑھائی مکمل کرنے والا انتہائی غریب گھرانے کا لڑکا اپنی محنت اور لگن کے بلبوتے پر وزیر اعظم کے عہدے پر براجمان تھا۔ جاگیرداری نظام میں جو پیشہ ور ہوتے ہیں، جو کمانے والے ہوتے ہیں، جو کہ دولت پیدا کرتے ہیں، جو کہ سرمایہ کاری، فروغ سرمایہ کاری کے اصل ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کی صلاحیتیں اس کے لیے وقف ہوتی ہیں۔ خدا تعالیٰ نے انہیں خاص صلاحیتیں بخشی ہوتی ہیں۔ معراج خالد نے وزیر اعلیٰ سے لے کر وزیر اعظم بننے تک کسی بھی قسم کے سرکاری فوائد حاصل نہیں کیے۔ انہوں نے اپنے سیاسی کیریئر میں نہ ہی کوئی جائیداد بنائی اور نہ ہی انہوں نے اپنے لیے کوئی مستقل آشیانہ بنایا۔ ملک کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ رہنے والا شخص لکشمی مینشن میں کرائے کے گھر میں اپنی بیوی اور گود میں لیے بچے کے ہمراہ مقیم رہا۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ وہ پیدل سڑکوں پر بنا کسی پروٹوکول کے نکل جاتے تھے اور عوام میں گھل مل کر ان کے مسائل دریافت کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ حقیقی سیاستدان تھے جن کے اندر اپنی عوام کی خدمت کرنے کا جذبہ لاسانی تھا۔ معراج خالد نے اپنی پوری زندگی انتہائی سادگی اور شرافت سے گزاری۔ انہوں نے جتنی بھی وزارتیں سنبھالی کسی بھی قسم کی کرپشن یا پیسوں کا غبن نہیں کیا اور نہ ہی ان پر کسی بھی قسم کی بدعنوانیوں کے الزامات لگے۔ وہ واحد سیاستدان تھے جن کی دوست کے ساتھ ساتھ دشمن بھی تعریف کیے بغیر نہیں رہتے تھے۔ ملک معراج خالد نے اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزاری۔ عمر کے آخری حصے میں انہیں سینے کی تکلیف نے آ لیا، جس کی وجہ سے وہ بیمار رہنے لگے۔ 13 جون کو 83 سال کی عمر میں معراج خالد لاہور میں قضائے الہی سے انتقال کر گئے۔ انہیں ریاست کی جانب سے پورے اعزاز کے ساتھ مقامی قبرستان میں سپرد خاک کیا گیا۔ قیام پاکستان سے لے کر اب تک لاتعداد سیاستدان دیکھنے کو ملے، مگر کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو معراج خالد کے قد کے برابر آ سکے۔ آج بھی جب ان کی بات کی جائے تو ان کا نام انتہائی ادب اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ جب بھی گڈ گورننس کی مثال دینی ہو تو ان کا دور حکومت سامنے رکھا جاتا ہے۔ بلا شبہ ملک معراج خالد گڈ گورننس کا ایک شاہکار نمونہ تھے، جسے دیکھ کر ہمارے سیاستدانوں کو ضرور سیکھنا چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ملک معراج خالد کے درجات بلند کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ پاکستان کو درپیش لاتعداد مسائل جو کہ سب کے سب جان لیوا ہیں، ان کے حل کے لیے اسی طرح کام کرنا ہے جس طرح کہ آپ توقع کرتے ہیں۔ غیر شعوری طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ صرف ان کا کام ہے جو ان عہدوں پر فیض ہو جائے۔